حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على باعث الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين أشرف الرسل وخاتم النبيين خير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا وسندنا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما إمام العصر وناموس الدهر بقية الله في أراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء تعدیل ظہور امام حق کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دیدان گرامی قدر خداوند متعالی آپ کی خدمات زحمات نیک نیات اس محبت اہل بیت اور وفاداری اہل بیت کے اس اظہار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے ہم آتے ہیں وہ خود کریم ہے ہم اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے آتے ہیں اور بخشوانے کے ساتھ ساتھ جو اپنے حصے کا فریضہ ہے فریضہ انسانی اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ شعور حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے میں جذبہ بیدار کرنے کے لیے کچھ اپنے میں ہمت و شجاعت پیدا کرنے کے لیے عزم و تصمیم لینے کے لیے ہم یہاں پہ اس چشمہ فیض پہ آتے ہیں کیونکہ انسانیت کو بچانے کا اور انسانیت کو سکھانے کا اور انسانیت کو بچانے کا سب سے بڑا مکتب سب سے بڑا مدرسہ سب سے بڑا سرچشمہ وہ کربلا ہے
اور کربلا والوں کا ذکر ہے، اور اگر عام بندہ نہیں سمجھ سکا تو بہرحال بہت سے اہل نظر اس کو خوب سمجھے ہیں۔ ہماری زبان کے بندے نے، شاعر مشرق نے بہرحال بڑے پیارے لفظوں میں کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ خداوند آپ سب کو، جتنے بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، ہر بندے کو، ایک ایک فرد کو، چاہے وہ ہماری بیٹیوں بہنوں میں سے ہماری خواتین، محترم خواتین ہیں، آپ ہمارے بچے، جوان، بزرگ جتنے بھی ہیں، اللہ آپ مصاب ہیں، معجور ہیں، انشاءاللہ خدا آپ سب کی طرف سے منظور و مقبول فرمائے، اور خدا ہماری اس نیت کے مطابق ہم پر فیض کرے۔ اور یا اللہ ہم تو خاک ہیں، اب خاک سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خاک تو نیچے ہی جاتی ہے، اوپر اٹھانے کے لیے اس خاک کو تو معلّہ اونچا اٹھانے، خاک کو اونچے اٹھنے کے لیے کسی قوت کی ضرورت ہے۔ اب خاک کتنی بلند ہوگی؟ ہم نے دیکھا کہ نہ فقط بلند ہوئی، بلندی کی اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئی، بلندی کے آخری معراج پہ پہنچ گئی۔ ہم نے دیکھا یہی خاک معلّہ بن گئی۔ ہم بھی خاک ہیں یا اللہ، اسی لیے آتے ہیں کہ ایک نگاہ کرم ہو جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ مولا حسین کے پیچھے کھڑے ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وارث حسین کے پیچھے کھڑے ہوں، اور اس وقت یہ سوچنا نہ پڑے، سر جھکانا نہ پڑے، بلکہ اطمینان کے ساتھ اگر ہاتھ چومنے کے قابل نہیں تو وہ پاؤں پہ جا کر گر جائیں، اور اس قابل ہوں کہ ہمیں پاؤں میں گرنے دیں۔ بس اتنی سی خیرات لینے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں۔ فیض انہوں نے کرنا ہے، ہمارا کام ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اور میرے دوستوں، میں یہاں پر پھر علامہ اقبال کا سہارا لوں گا، ان کے شعر کا۔ کبھی کبھی آج کی مجلس آپ کے لیے میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ واعظ غیر متعظ جو دوسروں کو واعظ کرے اور اپنے آپ کو نہ کرے، مثلا تو دوسروں کو تو خوب ایسے ہی انہوں نے اس کی بات کی، کہتے ہیں مرید سادہ بیچارہ تو رو 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 کے ہو گیا طائف۔ انہوں نے 2 دفعہ رو کہا، میں نے اضافہ کر لیا، مرید سادہ بیچارہ تو رو رو کے ہو گیا طائف، خدا کرے پیر کو بھی یہ توفیق نصیب۔ وہ ہمارے جیسے تھے، وہ بیچارہ آپ جیسا سننے والا شریف بن دبا دب واز کر رہے ہیں، پھر اسے حدیثیں سنا رہے ہیں، پھر اسے برزخ میں، پھر اسے جہنم میں، پھر اسے ادھر، پھر اسے ادھر۔ وہ بیچارہ خوف زدہ ہو کے رونے لگا، ڈر ڈر کے رو رو کے، توبہ طائب ہو گیا، بخشا گیا۔ اب وہ خود ہی کہتے ہیں اللہ کرے پیر صاحب کو بھی یہ توفیق نصیب۔ تو خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ ہم سب نیاز ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم سب حاجت مند ہیں۔ یہ آپ نے کبھی، آپ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، بہت سے آپ نے اس کی زبان سے بات سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے چوکا جہاں وہ کھانے پکانے کا کچن ہوتا ہے، صاف ستھری جگہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر اس پہ کوئی مثلا کوئی گوشت اس میں آ جائے، کیونکہ گوشت ان کے یہاں خاص طور پر گائے کا گوشت تو وہ مقدس سمجھیں، گائے کو جھگڑے بھی ہندوستان میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی گائے کا گوشت چوکے پہ آ جانے سے ہمارا چوکا بیٹھ جاتا ہے، یعنی نجس ہو جاتا ہے۔ میں ان پہ تان نہیں کر رہا ہوں کہ عقیدے کی بات ہے، اور ٹھیک ہے، جو جس عقیدے کو مانتا ہے، جو حقیقتیں ان تک پہنچی ہیں ان کو مبارک ہو، ہم کسی پہ کبھی اعتراض نہیں، میرے علماء نے منع کیا، خبردار کسی کو ہرٹ مت کرنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے دعوت فکر دینا، ایک اچھی بات انٹروڈیوس کروانا۔ یہ جو امر بالمعروف ہے، لفظ امر ہے، لیکن امر بمعنی حکم نہیں ہے کہ ہم اولی الامر بن جاتے ہیں اس وقت جب امر بالمعروف کی منزل پہ آتے ہیں، اور دوسری دنیا ہماری اطاعت کرے، ہم اولی الامر ہیں، امر کریں گے، امر یا نہیں کریں گے، نہیں۔ امر بمعنی قائل کرنا ہے، یہاں پہ کنونس کرنا۔ تو ہمارا کام ہے دوسروں کو بتانا، یہ منبع خیر ہے، کنونس کرنا، اچھائی کے لیے دعوت دینا، اور تاکہ تم اس اچھائی کو اپنا لو۔ اور اگر کہیں گڑھا ہے، ہم نے خود نقصان اٹھایا تھا یا نقصان اٹھائے جانے کا احتمال ہے، تو دوسروں کو بتا دیا جائے یار اس راستے پہ نہ جانا، وہ راستہ خطرناک ہے۔ وہ ہے نہی عن المنکر، دعوت خیر دینا، وہ ہے امر بالمعروف۔ اور اس میں بھی یہ بات یاد رہے، قرآن حکیم نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کہتا ہے میری طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک، اپنے اللہ کے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ رسول اللہ سے یہ ارشاد ہے، وہ تو تھے ہی صاحب خلق عظیم، جو ان کے وسیلے سے خدا ہم تک بات پہنچا رہا ہے۔ تو ایک اصناف، صنف یا سخن کی
یہ علم معنی و بیان اس سے بحث کرتا ہے کہ یہ قراءہ کلام کیسے، کلام کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اس میں ایک طریقہ وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ تقیہ ہے، توریہ ہے، یہ بھی کلام ہی کی کنوے کرنے کی، پہنچانے کی مختلف سلوف ہے. اب اس میں سے ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعریض. اب میری بات سن رہے ہیں؟ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تعریض کہتے ہیں کہ جس کو مخاطب کیا جاتا ہے اس کو میسج دینا مقصود نہیں ہوتا، میسج کسی اور کے لیے ہوتا ہے، مخاطب کسی اور کو کیا جاتا ہے. یہ ہمارے گھروں میں اکثر بات چلتی رہتی ہے. مثلا ساس چاہتی ہیں کہ صبح کمرہ صاف ہو، سٹنگ روم، تو وہ مخاطب اپنی بیٹی کو کریں گی، لیکن پیغام دینا بیٹی کو نہیں ہوتا، بہو کو ہوتا ہے کہ سنایا کسی جاتا ہے، مخاطب کسی کو کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تعریض. یہ علم فصاحت و بلاغت میں یہ ساری چیز قرآن منبع فصاحت و بلاغت ہے. اور مولا علی وہ فصیح و بلیغ تھے جن پر فصاحت و بلاغت نثار ہوتی تھی. تو اب یہ نہ کوئی کہا جائے کہ قرآن میں بعض اوقات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ ہم تمہارے پہلے گناہ بھی معاف کر دیں گے سورہ وطن میں، اور سارے گناہ معاف کر دیں گے. مطلب رسول اللہ خدا معاذ اللہ کوئی گناہ تھے. یہ آپ کو بات سناتے نہیں تو ہمارے میں ایک مولانا ہے، تو وہ بیچارے وہ دعا کریں خدا ہم سب کو معاف کرے، خدا مجھے بھی معاف کرے. میں بھی اس مجلس میں بیٹھ ہوئی تو ساتھ میں ایک بھولا سا معصوم بچہ تھا، وہ کہتا ہے، میں کہتا نہیں تھا یہ مولانا بڑا گناہ گار ہے، دیکھ رو کہہ رہا ہے کہ خدا مجھے معاف کر. تو ایسا نہیں کہ رسول اللہ کے ذمہ معاذ اللہ گناہ تھے. یہ کہا کہ رسول خدا کو اللہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے حبیب تو جن کے گناہوں کے متعلق فکر مند رہتا ہے، کیونکہ رسول خدا کی شان یہ تھی کہ انہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو حریص ہے اس بات پر کہ یہ بخشے جائے، تو اس بات کی بہت زیادہ تجھے فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت جو ہے وہ نجات سے دور رہ جائے. تو اب میرے حبیب ہم نے تیری خاطر ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، تیری خاطر ہم انہیں معاف کریں گے، تیری خاطر ہم ان کو بہت زیادہ سہولت عطا کریں گے. بلکہ ہم نے اس امت کو ایک ان جنرل اس کا نام امت مرحومہ، رحم شدہ امت رکھ دیا. اب ہم نے کہا یا اللہ تو نے تو ہمیں رحم شدہ بنایا رسول اللہ کی وجہ سے، ہم وہ مرحوم کا جو دوسرا معنی ہوتا ہے ہم وہ اپنا لیں گے. تو بہرحال یہ رسول اللہ کو جو خطاب تھا ادعو الی سبیل ربک، وہ تو ایسے ہی کہ یہ ہم تک بات پہنچی کہ تمہیں بھی کل یہ کام کرنا ہے، تبلیغ کا دعوت الخیر دینی ہے، دعوت حق دینی ہے. کربلا کے بعد بہت بڑا فریضہ بن جائے گا. اس کربلا کے مشن کو فتح جو مولا حسین نے حاصل کی تھی، اگر ادعو الی سبیل ربک اس کو آگے پھیلانے والے، آگے پہنچانے والے نہ ہوتے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، زینت علی اور امام سید الصاعدین، تو یہ حاصل کی ہوئی فتح وہیں کربلا کے میدان میں کروٹیں لے کر رہ جاتی. یہ شام کا تخت اس میں نہ ڈوب سکتا، کائنات میں یہ پیغام تو وسیلہ اللہ نے یہی بنایا. اس کے بعد ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم نے خود اس مقصد کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا ہے. آج ہمارے 2 فریضے ہیں اور اس کے بعد آگے پہنچانا ہے. تو ہم تک یہ پیغام دیا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف دعوت خیر دو، بالحکمت دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اگر وہ نصیحت کرنی ہے بڑی پولائٹلی، وجادلہم باللتی، اور اگر کبھی ڈیبیٹ کرنی پڑے، کوئی آرگومنٹ پیش آ جائیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر مجادلہ بھی ہو تو بڑے اچھی طریقے سے، شگفتہ طریقے سے، لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے نہ قرآن سے سبق لیا، اور حالانکہ اس وقت ہم کہتے رہے رسول اللہ کے آخری ٹائم پر ہم انہیں اعتبار دلاتے رہے، یا رسول اللہ اب آپ کو زحمت نہیں کرنی چاہیے، ہم آپ کو زحمت نہیں ہونے دیں گے. یہی اچھی تعویل کی جا سکتی ہے. رسول کہہ رہے تھے ایتونی بقلم و دوات کہ اکتب کتابتا لن تضل بعدی ابدا، لائیے میرے پاس وسیلہ تحریر، میں تمہیں ایک ایسی حدیث لکھ کے دے جاؤں جو کسی راوی کی محتاج ہو، میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیث، جس میں یہ تلاش بھی نہ کرنا پڑے سند صحیح ہے یا صحیح نہیں، اور اس میں گارنٹیڈ لن تضل بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور مسلمان صاحبان ذوق نے کہا یا رسول اللہ اب آپ کے آخری وقت میں یہی تعویل کر سکتا ہوں، آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے، ہمارے لیے اب کتاب آ گئی ہے، نازل ہو گئی، اس میں سب کچھ اللہ کی کتاب کافی ہے.
نہ ہم نے کتاب سے کوئی سبق لیا کہ اللہ کے راستے کی دعوت دینی ہے پیار سے، حکمت سے، اور مباحثہ بھی کرنا ہے بڑے پیار شگفتہ انداز میں. نہ ہی ہم نے اس قوم میں رہتے ہیں آج دنیا کی جو لیڈ کر رہی ہے دنیا کو ہر میدان میں، نہ ہم نے اس سے کوئی سبق لیا. یہاں آپ نے دیکھا نہیں کسی کی دشمنی بھی کرنی ہو تو کیا اسے شوق کر کے دشمنی کرتے ہیں؟ ایسے وائد چاند جنکی منکی کو آپ چھوڑیے. ان جرنل اس قوم کا رویہ کیا ہے؟ جس کو کوئی کرنا بھی ہو، نقصان بھی کرنا ہو، تو کبھی غصے کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنی اس سمائل کو کبھی جانے نہیں دیں گے. زیادہ بھی دینی ہو تو ایک دفعہ سمائل ضرور دیں گے. یہ بات ہے یا نہیں؟ اب ہم نے کسی سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہو تو پہلے ایک دو گالی دیں گے، وہ خوب غصے فلانے آ گیا، پتہ چلتا ہے پتہ نہیں لڑنے لگے ہیں، کیا کرنا ہے یار. لڑنے نہیں، ہمارا طریقہ ذوق سلیقہ ایسے ہو گیا. نہیں میرے دوستوں صاحب خلق کے بعد ہر چیز پہ ہم نے عمل کرنا ہے، فوکس کرنا، درست کرنا. چونکہ وقت ختم ہو گیا، بہت سی باتیں گزر گئیں انہی قصوں میں، اور میری اس میں کوشش رہی کہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے جوان ہیں، بہت سے بچے ہیں، ایک لیول کے نہیں، ذوق ایک جیسے نہیں، معلومات ایک جیسی نہیں. اس کے بعد جو ہمارا دینی جو کیا کہتے ہیں کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک لیول کا نہیں ہے، اس میں جو کوششیں وہ ایک جیسی نہیں ہے. تو تاکہ سب کے لیے کچھ بات ایسی ہو کسی نہ کسی زاویے سے فقط فکر حرکت میں آ جائے. آگے آپ چھوڑیے، جب فکر حرکت میں آ جاتی ہے خود راستے تلاش کر لیتی ہے. اسی لیے میں سب سے زیادہ زور دیا گیا اس بات پر، یہ چونکہ انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ فکر کے ماتحت گزارتا ہے. تو آپ کس طرح سے سوچتے ہیں، سوچ پر کیسے عمل کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کے سچ اور جھوٹ کے کیا پیمانے ٹھہراتے ہیں، کیا کسوٹیاں درست کرتے ہیں. ساری زندگی اسے سوچ کے تابع رہتی ہے. تو اس لیے اس فکر کو انسان حرکت کرے اور درست کرے. آج ہمارے سامنے میرے دوستوں، بچوں، بچیوں اور ہماری خواتین، میری بچیوں، بہنوں، آپ بہت قابل قدر ہو، اور الحمدللہ ہم یہ فخر کر سکتے ہیں کہ آج ہمارے سر تمہاری وجہ سے بلند ہیں. آج ایک ہر انسان، کامیاب انسان کے پیچھے، ہر کامیاب جوان کے پیچھے اس آغوش اور ان دعاؤں کا اثر ہے کہ جس آغوش میں اس نے تربیت پائی، اور جو دعائیں اس کی پشت پناہ ہے، ہمیشہ اس کی پشت پہ رہتی ہیں، ماؤں کی اور بہنوں کی دعائیں اور اچھی تربیت اور زندگی میں جو ساتھ ہے. تو یہ سبق ہم نے اہل بیت کے در سے سیکھا، فاطمہ زہرا کے گھر سے سیکھا، زینب کبریٰ کے عمل سے سیکھا. تو ہم نے دو کام کرنے ہیں. دیکھیے، ایک کام مولا حسین کی صف عزاداری اسی شان اور ایک تذکو احتشام کے ساتھ، اپنی تمام تر شوقت کے ساتھ اس کو برپا کرنا ہے اور رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی اس عظیم قربانی کو اکنالج کرنے کا. اور کیا ہمارے پاس ہے دنیا یادگار کا. ہم نے اس قربانی کو فراموش نہیں ہونے دینا. دنیا نے چاہا تھا کہ اس کو مٹا دیا جائے، اللہ نے کہا کیسے مٹا سکتے ہو؟ جس ہستی نے اپنے آپ کو میرے لیے مٹا دیا، اپنا سب کچھ جو بھی تھا، کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، اب میں اللہ ہو کر اسے کیسے مٹنے دوں گا؟ جیسے میں نے اس کے نانا کو بلند کیا، ورفعنا لک ذکرا، کہ حسین کا ذکر بلند رہے گا. ہاں، ہمارا اس میں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. ذکر تو اللہ بلند کیا، اس کی جو امپورٹنس اور اس کی جو شان اور اس کے جو احترام وہ برقرار ہوگا، اس میں رہے گا. دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام وہ مقصد ہے مولا حسین کا. میں اپنے ملک کی آپ کو مثال دوں گا. آپ وہاں جاتے ہیں، کار خیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈسپینسری بنوانا چاہتا ہے، کوئی کنواں کھلوانا چاہتا ہے، نلکا لگوانا چاہتا ہے، لوگوں کو پانی ملے، کوئی مدرسہ بنانا چاہتا ہے، اسکول. اب مثلا ایسا ہی ایک فلاحی کام آپ کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے قطع زمین لیا، پیسے دیے، اسٹام لکھا، جو بھی ہوتا ہے قانونی معاملہ. اب آپ نے ادھر ادھر سے کچھ لوگوں سے بھی ڈونیشن لی، 2,000 ساتھیوں کو ساتھ لیا کہ آپ نے اس پروجیکٹ کی طرف بڑھے، کہ اس کی بنیادیں رکھیں اور شروع کریں وہ کام، جو بھی ڈسپینسری تھی، اسکول تھا، ہاسپٹل تھا، جو بھی تھا. کہ آپ جیسے وہاں گئے، ادھر سے کوئی قبضہ گروپ نکل آیا، گردن کلوف، اور انگلینڈیت، تم کہاں سے آ گئے؟ یار زمین میری ہے، میں نے خریدی ہے، مدرسہ بنانا چاہتا ہوں. زمین میری ہے، تمہاری کہاں سے آ گئی؟ میرے پاس کاغذ ہیں. ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا. آگے میں پیسہ دیا، کاغذ ہے، سارا کچھ ہے، وہ کہتے ہم نہیں بنانے دیتے. کیونکہ آپ نے پیسہ دی ہو تو آپ اس ملک کے تھے کہ بات سنی جاتی ہے اور ایسے نہیں ہو سکتا. آپ نے تھوڑی سی دکھائی کو قانون کی بات اور عدالت کی اور انصاف کی اور سچائی کی، وہاں تو یہ چلتی نہیں ہے. وہاں یزیدیت جو ہے وہ عملی طور پہ چھائی ہوئی ہے.
تو وہ انہوں نے آپ کو زد و کوب کیا، آپ کا سر پھوڑ دیا، نقصان پہنچایا۔ اب ہمیں پتہ چلا، سب دوستوں کو پتہ چلا، ہم دوڑے آپ کی طرف، ہوئے کون ہے یہ بندہ؟ کوئی اکیلا ہے؟ ایسا نہ سمجھو باہر سے آیا، اس کی قوم قبیلہ یہاں بہت ہے، دوست بہت ہے۔ اب ہم نے آپ کی چارہ جوئی شروع کی، کہاں گئے وہ قبضہ گروپ کے پیچھے ہم دوڑ پڑے، اپنی سفارشیں، اپنا زور، اپنا وہ سارا کچھ ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو سزا دلوانے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے، سارا زور ان پر پرچہ کٹوانے کے لیے، FIR، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہم مشغول ہیں، ساری توجہ اس طرف ہے۔ یا زخمی ہونے والے سے ہمدردی ہے، بڑا افسوس یار، میں تھا ہی نہیں، پتہ نہیں چلا اکیلا۔ اب لیکن سارا کچھ کیا، سزا مثلا دلوا بھی لی یا کچھ اقدام کیا، آپ سے ہمدردی بھی ساری صبح و شام کرتے رہے، تحفے تحائف بھی لاتے رہے، مثلا پھل لائے آپ کے لیے، کچھ بھی لائے، لیکن آپ نے مار کیوں کھائی تھی؟ یہ وقوعہ کیوں آیا کہ آپ وہاں ڈسپینسری بنوانا چاہتے تھے، آپ مدرسہ بنانا چاہتے تھے؟ اب ہم اس مدرسے کو تو بھول ہی گئے کہ آپ کا آبجیکٹو کیا تھا، آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اب اگر ہم سارا زور اسی میں صرف کر دیں، اس قاتل کو، اس کو مارنے والے کو سزا دلوانے میں، مجرم کو، اور آپ سے ہمدردی کرنے میں، اور آپ کا مقصد پورا نہ ہو، تو کیا آپ اس بات سے خوش ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، میرا مقصد پورا نہیں ہوا، میں تو یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ یہاں میں ایک مدرسہ دیکھنا چاہتا تھا، یہاں میں سے کچھ ایسا کار خیر، ایک منبع خیرات جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو اگر وہ نہیں ہوگا، اگر وہ ہو جائے گا تو بالفرض قاتلوں کو سزا نہیں بھی ملی تو یہ دنیا والے تو زبان سے کہتے ہیں، مثلا کس سینس میں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی بہترین انتقام ہے، تو آپ البتہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرا مدرسہ بن جائے، میری ڈسپینسری بن جائے، میرا پروجیکٹ بن جائے، ان کو سزا نہ بھی ملے تو میں یہی کہوں گا میں نے انتقام لے لیا۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ تو آج ہمارے ذمہ دو کام ہیں، ایک مولا حسین سے ہمدردی، ایک ان کی قربانی کو پیش کرنا، بتانا، اور اس کا غم کرنا۔ مولا حسین کا غم ان کے نمک خار اور نوکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہماری تو پہچان ہی چاہیے، شیعتنا خلقنا من فاضل طینتنا، ائمہ کی جو اس طینت سے ہم پیدا ہوئے، اس بات کو، اس کی وضاحت اور تشریح، اس کا معنی کیا ہے وہ آپ ان سے پوچھئے بہت بڑے علماء سے۔ میں آپ کو فکر دے رہا ہوں جو میرے مطلب کے ساتھ مربوط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یحزنون بحزننا، ان کا ہمارے ساتھ کچھ ایسا رشتہ ہے، تعلق داری ہے، جب بھی کوئی ہماری مصیبت ہو، یہ اپنی مصیبتیں بھول کے آپ سے صرف ہماری مصیبت کو یاد کرتی ہیں۔ جب ہمارے گھر میں کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو اس دن ان کے گھر میں میت بھی ہو تو اس کو رونا بھول جاتے ہیں، اس دن ہماری خوشی کرنا نہیں بھولتے۔ تو یہ ہمارا تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، ہم نے اس طرح کا تعلق جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ تو ہم نہیں روئیں گے مولا حسین کے دردوں پہ تو اور کون روئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کوئی روئے یا نہ روئے، فضا اکیلی بھی ہوتی، فضا نہیں روئے گی، جو گھر کی کنیز سے ہماری کنیزیں روتی ہیں تو اسی فضا کی تاثیر میں۔ اور جو مولا کے خادم تھے وہ نہیں روئیں گے، وہ خادم کی بات مصائب کے دوران میں آئے گی کہیں کسی، تو وہ جون کی بات آپ نے سنی ہوئی ہے، وہ بیچارے کا رنگ تھوڑا سا سیاہ پوش تھا، غلام تھا، جہاں سے بھی آیا حضرت میس متمار نے دیے تھے امام سجاد علیہ السلام کو، یا انہوں نے کربلا کے میدان میں آزاد بھی کہا، مولا مجھے بھی اجازت دی۔ اب مولا حسین اسے بچانے، جاؤ یار تم آزاد ہو، ہم تمہیں جنت کے ضامن ہیں، تم جاؤ زندگی کرو، یہ میرے طالب ہیں، انہیں میرے ساتھ سروکار ہے، یہ مجھے جو بھی انتقام لینا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، تم جاؤ۔ تو اب اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں زندگی حسین دے رہے ہیں اور دی زندگی نہیں، جیسے زندگی رسوا ہوئی کربلا کے میدان میں، اور موت کی طرف بڑھ بڑھ کر پروانے کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا مجھے پتہ ہے مجھے یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، مجھے اپنی اوقات ہی میں رہنا چاہیے تھا مولا، بس زبان سے نکل گیا، مجھے پتہ ہے مولا میری یہ اوقات اور شان نہیں کہ جس معلّہ میں حسین کا خون ہو، اہل بیت کا خون ہو، وہاں مجھ سے آپ اس کی یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، واقعی میرا یہ مقام نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو سخی حسین نے، آپ پتہ ہے نا، آپ سنتے ہیں، اٹھا لیا تھا، سینے سے لگا لیا تھا، کہا نہیں جون یہ بات نہیں ہے، اور میرے خون میں پسینے کی بدبو ہے، تو مولا نے دعا کی تھی اللہم بیض وجہ، جب وہ جا رہے تھے، اور ادھر قبیلہ بنی اسد والوں نے بتایا کہ تمام شہداء میں جس کی درخشندہ چہرہ تھا اور چونکی کے چاند کی طرح وہ جان تھے اور اس کے بدن اطہار سے خوشبو آ رہی تھی۔ ہم مولا حسین جس طرح کے نوکر بننا چاہتے ہیں، کیا حسین کی خیرات کربلا میں ختم ہو گئی؟ نہیں،
وہ فیض آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. یہاں ہمارے دامن کوتا ہے بس ہو سکتی ہے، ہاں کوئی دینے والے کمی نہیں ہے. مولا کا بیٹا بھی موجود ہے، ان کی بات بعد میں صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. بات مولا کی میں مجھے اتفاق سے کوئی چیز میں نے یاد کی تھی، ذہن سے نکل گئی. وہ عجیب و بڑا پیارا موسم نقوی نے خیال پیش کیا کہ دنیا میں ہر سخی نے سوالی کے واسطے، دنیا میں ہر سخی نے سوالی کے واسطے در اپنے خزانوں کے خود اپنے ہاتھوں سے وا کیے، در اپنے خزانوں کے خود اپنے ہاتھوں سے وا. جو سخی ہوتا ہے پھر دروازے وہ ہاتھوں کی طرف کھول دیتے ہیں، لے جاؤ. دنیا میں ہر سخی نے سوالی کے واسطے، اگر کوئی سخی ہے در اپنے ہاتھوں سے خود اپنے خزانوں کے وا کیے. عباس وہ سخی ہے کہ دنیا میں دین کو ہاتھوں سمیت اپنے بازو عطا کیے. تو عباس نے ہاتھ واپس نہیں لیا، عباس نے ساتھ میں ہاتھ بھی دے دیا. باوفا یا عباس یا عباس، جس کا مولا عباس ہے اس طریقے سے آواز آنی چاہیے. باوفا باوفا یا عباس یا عباس، باوفا باوفا یا عباس یا عباس. نعرہ حیدری تر سلام. ایک اور فکر کو، میں فکر کی بات کر رہا ہوں، فکر بھی کافی نہیں ہوتی، فکر کے ساتھ احساس بھی ہونا چاہیے، یہ حس کرنے کا آدمی صحیح چیزوں کو سمجھ سکے. تو فکر کو جامع احساس پہنا دیتا ہے، فکر کو جامع احساس پہنا دیتی ہے. دل اگر ہو تو حساس بنا دیتی ہے، دل اگر ہو تو حساس بنا دیتی. ارے فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. نعرہ پنجابی کا ایک بڑا، میں خود اس میں مجھے کیا بات ہے، پنجابی کے کوئی شاعر تھے پرانے، وہ جو مسلح پہ بیٹھ کے شاعری کرتے تھے. نہ اللہ محتاج ہے فقط عربی میں بات کی جائے تو سمجھے گا ہاں یہ کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں کرنے کی، تعبد ہے، لیکن جب اللہ سے بات کرنی ہو تو اس چکر میں مت رہی کہ عربی آئے گی تو انگریزی آئے گی تو وہ اسپیلنگ کی ضرورت نہیں. جیسے بھی ہے دلوں کے راز جانتا ہے، جوڑنے کی دل کوشش کیجئے. اور نہیں جڑتے فقط اور فقط اہل بیت واسطہ اور وسیلہ فیض اقدس الہ ہے. علی ہم پاگل تو نہیں ہے کہ مولا علی کے پیچھے، مولا علی ہی وہ واحد ہستی ہے کہ جو بندے کو خدا سے ملانے والی ہے. خدا پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. پنجابی کے شاعر تھے، لکھنا چاہتے تھے کہ مدحت سرکار وفا میں کچھ لکھیں. قلم اٹھائی، کاغذ لیا، لکھنا چاہتے، قلم کو مخاطب کر کے پنجابی میں اپنی قلم کو مخاطب کرتے. بسم اللہ کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ رکھ قلم قدم، پڑھ بسم اللہ رکھ قلم قدم، میدان صفا کرتاس اتے. کرتاس کاغذ کہتے ہیں، کاغذ کا میدان. پڑھ بسم اللہ رکھ قلم قدم، یعنی اپنی لوگ جو ہے قلم قدم، میدان صفا کرتاس اتے. لکھ صلی علی نت نام سید، بسم اللہ نت نام یعنی ہمیشہ. لکھ صلی علی نت نام سید، ات لعنت ہر خناس اتے. لکھ صلی علی نت نام سید، ات لعنت ہر خناس اتے. قلم وال کربل والے لکھنے کے بعد، وال کا مطلب اس کے بعد، لکھ صلی علی نت نام سید، ات لعنت ہر خناس اتے. اس کے بعد وال کربل والے غازیاں کو، بسم اللہ لکھ پاک ایمان دی راس تے. ایمان کی ٹاپر تھے، ول کربل والیاں غازیاں کو، لکھ پاک ایمان دی راس تے. قلم لکھ صاحب وفا ہر غازی کو، بسم اللہ ہر غازی صاحب وفا ہوتا ہے. کربلا میں جتنے تھے وہ صاحب وفا. قلم لکھ صاحب وفا ہر غازی کو، کر ختم وفا عباس ہوتے ہیں. باوفا باوفا یا عباس یا عباس، باوفا باوفا یا عباس یا
کبھی کبھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ لانے سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ یونٹی کا مسئلہ نہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں قرآن کے حقائق ہیں، جو مثلا نہیں بلیو کرتے کوئی پرابلم تو سمجھ سورہ والناس پڑھ دیے کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ برب الناس مالک الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من جنوں میں بھی ہیں کچھ خناس، جنوں کو تو ہم پہچانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الجنۃ والناس، شیطانوں میں بھی جالا میں بچا. ہم انہیں پہچاننا جاننا نہیں چاہتے، فقط ہمیں ان کے شر سے بچا لیں. اور اس دن جو آیت یاد نہیں تھی اب اتفاق سے پھر یاد آ کہتے ہیں ان الذی، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2 شاید 65 ہے، یاد ہے آپ جا کر دیکھیے گا، مراجعہ کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. سورہ بقرہ آیت 265 کہ ترجمہ یہ ہے ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ انزلنا، ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی، وہ واضح چیزیں جو ہدایت کی ہیں، ہدایت کو واضح کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اس ہدایت کو چھپا دیتے ہیں. حالانکہ ہم نے ہدایت اس لیے واضح کی تھی، من بعد ما بیناہ، ہم نے اسے واضح کر دیا للناس، لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں. فی الکتاب، اور کہاں اس کو واضح کیا، وہ بھی اپنی کتاب میں لا ریب میں، تاکہ کوئی عام کاغذ تو وہ بھلا دیا جاتا، بھلا ہی نہ جائے. انہوں نے اس کو چھپا دیا، ہدایت کی بات کو چھپا دیا. کہتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، اگر کوئی ہدایت روشن ہو جانے کے بعد چھپائے، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے، فقط اللہ بھیجتا ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی اللہ کے ساتھ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو دو ہی تو چیزیں ہیں میرے دوستو جہاں اللہ بھی نظر آیا کسی عمل میں، اللہ سارے عمل اس کے لیے کیے جاتے ہیں. ایک جب کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن پر درود و سلام اور ان پر پیار کی بات ہوتی ہے، تو اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی قرآن کا خلاصہ ہو کر سورہ الحمد میں سمٹا، تو وہاں کیا ہوا کہ وہ ساری باتیں تو اب نہیں ہو سکتی، موسیٰ کی پوری داستان، حضرت یوسف کی ساری تو نہیں آ سکتی، مگر جو خاص خاص بات ہوگی وہ بھی الحمد میں خاص خاص بات ہے. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حمد، اللہ کا مالک یوم الدین ہونا، جو دنیا میں تو سارے مالک بنے پھرتے ہیں، اس دن فقط وہی مالک ہوگا. اس کے بعد پھر کیا ہے، تیری عبادت تو یہ کرے. اس کے بعد یا اللہ سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے ہے وہ تو اللہ کی شانیں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس راستے کو بتائیں گے. اس راستے مستقیم ہے کیا؟ ہر مسلمان صبح و شام نماز میں، غیر نماز میں اسی بات کا متمنی ہے. اس راستے مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کچھ لوگ ہیں، ان کا راستہ ہے جو ان کی زندگی ہے جو انہوں نے گزاری. صراط الذین انعمت علیہم، البتہ عام لوگ نہیں جن پر تو نے انعام کیا. تو جب اللہ انعام کرے گا تو کتنا انعام کرے گا؟ بات یاد ہے، کال والی دے کی بالٹی دے گا. اللہ انعام کر رہا ہے. اب انعام کرنے کے بعد پھر کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں یا ان پر غضب ہو سکتا ہے؟ اگر پھر بھی وہ گمراہ ہو جائیں، اللہ نے انعام بھی کیا، وہ گمراہ بھی ہو جائیں، پھر ان پر غضب بھی ہو جائے، تو پھر کہا جا سکتا ہے اللہ تو نے انعام ہی کیا کیا تھا. تو اب یہ انہی کی بات ہے، لیکن اس سے مفہوم مخالف نکلتا ہے کہ کچھ ہدایت والے ہیں، کچھ گمراہی والے ہیں. تو ترجمہ صحیح ترجمہ یہی بنتا ہے، یا نہ یا اللہ وہ صراط مستقیم ان لوگوں کے راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ انعام والے نہ کبھی تیرا غضب ان کی طرف آیا اور نہ ہی کبھی وہ راستے سے بھٹکے. صلوات بر محمد و آل محمد. دو باتیں سامنے آئیں یا نہیں آئیں، کچھ پر اللہ کے انعام، کچھ پر اللہ کے غضب. ارے یارو، انعام والے اور غضب والے برابر تو نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اور نہ ہی قرآن کہتا ہے رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں، نہ عامہ اور بصیر دیکھنے والا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ میٹھا پانی اور کھارا پانی برابر نہیں ہو سکتا. تم کیا کر رہے ہو؟ غضب والے اور انعام والے ان کو ایک کیسے کر دیتے ہو؟ ہاں، غضب والوں کو غضب والا کہنا پڑے گا، غضب والوں سے اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی. اگر انعام والوں کی رحمت ہے تو پھر غضب والوں کے لیے اللہ کی رحمت دور ہوگی. تو لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان سے دور رہے. کیا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ محمد مصطفیٰ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، اور جو شیطان ملعون ازلی دشمن ہے
اس پر بھی نہیں ہو سکتا. اس کہا جائے گا جس کسی سے محبت ہے، لازمہ محبت یہ ہے کہ جس سے محبت ہوگی اس کے دشمن سے نفرت ہوگی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، لختی لعنت بے شمار. آپ کو اہل بیت کی دشمنوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں بھی نہیں بھولنا چاہیے. میں تو اپنے دشمن کو بار بار دیکھتا ہوں، یہ ایسے بھاگ کر یہ کوئی ڈاکٹر ذاکر صاحب نے پتہ نہیں اس کو کیا کچھ کیا بھی دی ہوئی ہے. چلو آپ پڑھ لیجیے. میں دوستوں وکال کی باتوں جو میں عرض کر رہا تھا اس میں ایک دو تذکرے تھوڑے سے آپ لوگوں کی محبتوں کے سہارے آپ کے ساتھ لیتے ہوئے. دیکھیے وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ایمان اللہ پہ رکھتا ہو لاتا ہے جو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر، تو سچی ایمان کی بات ہوتی ہے، وہ عام سا ایمان نہیں ہے. کل انشاءاللہ شب عاشور بھی ہے تو آپ مجھے یاد کریں والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ اور گہری اور بڑی اور اسٹرانگ محبت، سب سے زیادہ محبت وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی. آپ کہیں جی پھر تو ہمارا تو رڑا ہو گیا، رڑا سمجھا وہ بھائی ہمارے پلے کچھ نہیں رہا. تو پنجابی منہ سے نکل جاتی ہے، اپنی کیا کرے جو زبان ہوتی ہے مادری. تو وہ تھے مولوی صاحب بات کر رہے تھے، کہتے صراط مستقیم یا پل صراط جس سے گزر کے جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا ہے. وہ کہتے ہیں جہنم کے اوپر ایک پل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ادق کو من الشعر، ادق کہتے ہیں بریک بریک مہین، وہ شعر بال سے بھی زیادہ باریک ہے. ایک سویاں آپ لیتے ہیں لکھتے ہیں شعریہ، بالوں کو کہتے ہیں شعر، ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک ہے. احر من النار، آگ سے زیادہ گرم. اور احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز. جیسے پرانے زمانے میں نہیں ہوتے تو بال تراشنے والا کچھ ریزر کہتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں، وہ ایسی میرے تصور میں آتی ہے. تو جب اتنی باریک لائن، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ تیز اور تلوار اس طرح سے زیادہ تیز، تو جب مولوی صاحب نے بات کہی تو خان صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں اور مولوی صاحب ادھر صاف بولو جانے کا رستہ ہی نہیں. کہ کیا کر رہے ہو، بات صاف بولو جانے کا رستہ ہی نہیں. تو ہم کہیں گے کہ میں کیا کرتے کہ وہ جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ہمیں تو محبت ہے جی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، لباس سے، کپڑے سے، گھر سے، بچوں سے، تو پھر کون ہے جو ہاں یہ کل انشاءاللہ بات ہوگی. واقعی جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ ہی سے ہوتی ہے. ہاں لیکن اللہ کی محبت یہ نہیں کہتی کہ کسی اور سے محبت نہ کرو. اگر ساری محبتیں اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوں اگر ہاں تو یہ بات کل ہوگی انشاءاللہ. وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ایمان کی بات ہو رہی تھی. ایمان کی ساری یہ باتیں جو ہیں کہ اصلی ایمان کو ہم پہچانے. مولا امیر علیہ السلام نے پہچانوایا کہ ایمان سادہ کر کے، چیز کو سادہ کر کے، تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ ایمان کی مثال درخت کی ہے اور اس کی جڑیں جو ہیں، اس کا ریشہ جو ہے وہ یقین ہے، اس کی شاخیں وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ نہیں حاصل ہو سکتا جب تک 10 فروعات دین جو خود فروعات دین اس پہ عمل نہ ہو اپنے اپنے شرائط کے مطابق. اور اس کے بعد اس کا نو روحا بور جو ہے وہ حیا ہے، اور اس کا جو ثمر اور پھل ہے وہ سخا ہے. تو مومن نہیں ہو سکتا، وہ بخیل نہیں ہو سکتا، لعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اسے خدا پہ بھروسہ نہیں. اگر ہے خدا سہارا دینے کے لیے، اس نے رزق کا ذمہ لیا، میں دوں گا اس کے راستے میں دینے کے لیے، تو پھر مومن سخی ہوتا ہے. سخی کا مطلب یہ نہیں کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ اس کو اڑاتا رہے اور اس کو ضائع کرتے رہے. نہیں، ضائع کرنا نہیں ہوتا. جس کو ہمارا اپنا معیار اگر بگڑا ہوگا نہیں، جب ضرورت ہو تو ضرورت کو پورا کرے. اور میں اس وجہ سے کہ ضرورتوں سے بھی ضرورتیں تقاضا کر رہی ہوں اپنے پورا ہونے کا، اور وہ آدمی بچا کے رکھ رہا ہو، بچوں کو ضرورت ہو، اسے خود ضرورت ہو، نہیں، اس وقت اسے پورا کرنا ہوگا. خدا پر بھروسہ کرے، خدا دے گا. ہاں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں شو بازی کرنا وہ بھی نہیں ہے کہ خیر الامور اوسطھا، نہ اس طرف جائے نہ اس طرف جائے. یہی ہے کہ تمام خواہشات کو بیلنس کرنا. سہا جا کر یہ پوچھنے والے نے مولا علی سے پوچھا. اب بندے اس زمانے میں بھی چالاک تھے، وہی تو ہمارے آگے انہیریٹنس آگے چلتی ہے، فکر کی بھی اور باقی چیزوں کی بھی. تو جیسے آج کل
آپ لوگ ایک مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا، آپ بھولے بن جاتے ہیں، مولانا صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ مولوی صاحب یہ بتائیے ذرا بات کیا ہے؟ مولوی صاحب بیچارے کچھ بتائیں، انہیں کیا پتہ یہ میرا امتحان کر رہا ہے یا واقعی یہ اسے مسئلہ نہیں آتا تو پوچھ رہا ہے۔ پھر وہی بات وہ دوسرا مولانا آئے گا، اس کے پاس جا کر پوچھیں گا وہ کیا کہتے ہیں۔ تو درمیان میں کوئی اور لطیفے آ جاتے ہیں، اب ابھی کیا کریں، پھر بات بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایسے ہی ہمارے جیسے کوئی مولانا تھے، میں نے کہا آج مجلس میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو وہ چونکہ اگر حسد کے دنیا میں یہ حدیث ہے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ حسد کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو 9 حصے بالکل پیور اور صاف خالص وہ اہل علم پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے، اور ایک حصہ ساری دنیا میں، تو اس ایک حصے میں بھی وہ ایک ہیومن بینگ فرد ہونے کی وجہ سے اس میں بھی وہ شامل ہے۔ 9 حصے تو خالص ان کے لیے، ایک حصے میں شامل، تو کچھ یہ بات، لیکن اپنے آپ کو جو بیہیو کرنا جانتا ہے تو پھر وہ انشاءاللہ آدمی ان چیزوں پہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے، سیلف کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم فقط جس کی غلامی کرنی ہے اس کی کرنی ہے، اور اہل بیت کی کرنی ہے، اس کے علاوہ بندہ بندے کا غلام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے پیغام دیا تھا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، کوئی بات نہیں، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ ہم کسی کو اپنا وہ بات کریں تو میرے جو دوست غلبہ والے غلبہ کرتے ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن کچھ ہمارے جیسے تازہ کار ہوتے ہیں، مزاق کے لیے بات کروں، میں کسی کی وہ نہیں کرتا، لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے۔ کوئی کسی کے گھر میں گئے، 2 مولانا اکٹھے تھے، انہوں نے دعوت کی، رانا صاحب کی طرح، ڈاکٹر صاحب کی طرح، آپ سب کی طرح، سب کی طرح، تو یہاں تو اچھا رواج ہے، سارے کرتے ہیں، مولانا کو خوب پالتے ہیں۔ وہ ایک مجتہد تھے، جب طالب علم جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، جہاں بھی آپ نے ایرانیوں کا سلیقہ دیکھا ہوگا، اٹھ کر احترام کرتے ہیں، پھر وہ منہ کے ساتھ منہ ملا کے بوسہ لیتے ہیں اس طرح سے۔ تو ایک آغا تھے مجتہد تھے، جب عام بندوں کے ساتھ تو وہ داڑھی میں چومتے تھے، جب طالب علم جاتا تھا تو گردن کو بوسہ لیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آغا آپ طالب علموں کی گردن کو بوسہ لیتے؟ کہتے ہیں یہ جگہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے اس لیے یہاں کو بوسہ لیتے۔ کہتے ہیں کوئی خاص وجہ ہے گردن کے پیارے لگنے کا اور بوسہ لینے کا؟ کہتے ہیں ان شمشیر گاہ باب زمون است، جب مولا کا زور ہوگا تلوار چلے گی اسی جگہ، اسی لیے یہاں کا بوسہ لیتا ہوں۔ بہرحال یہ مزاق ہے۔ 2 مولانا گئے کسی کے گھر میں، اب وہ ایک گئے وضو کرنے کے لیے مثلا، تو پیچھے وہ صاحب خانہ نے پوچھا مولانا صاحب آپ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کے مقام علمی کی اور تقویٰ اتاری، وہ ذرا جو دوسرے آپ کے ساتھ ہیں میم ہم انہیں جانتے نہیں وہ کس درجے میں ہے، کیا ہے کچھ وہ، تو اب وہ اپنی پھوت بنائی ہوئی تو کہتا ہے یار کیا ہے، بس ایسے بیل ہے، بیل یعنی ڈافٹ ہے، موٹے ہیں دماغ کے۔ تو بات کیا ہے وہ آئے جب وہ آئے تو پھر یا اللہ وہ تشریفات بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ یہ ہم اپنی کمزوریاں اپنی سوسائٹی کی 1-2 بندے کی نہیں، اس طرح کہ ہم ان کی اصلاح کریں۔ مقصد یہ ہے لطیفہ سنانے کا مطلب انسانہ نہیں ہے، فقط وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے، میں اس کے لیے، اور اس لیے کہ وہ چیزیں پھر یاد رہ جاتی ہیں، ویسے بھول جاتے ہیں، اب یاد کریں گے اور مولانا صاحب وہ بات کی تھی، اس میں وہ پوائنٹ پھر آپ تک کے دماغ میں آئے گا، تازہ ہوگا۔ جب دوسرے گئے وہ آ کے بیٹھ گیا، وہ گئے ہاتھ دھونے کے لیے، فریش ہونے کے لیے، انہوں نے ان سے وہی سوال ان سے کیا، انہوں نے کہا یار کیا ہے، میں اب ساتھ دینا پڑتا ہے، منہ سے کچھ غلط سخت لفظ نہیں، وہ گدھے ہیں۔ تو وہ جب اتنے میں وہ کھانا لایا تو ایک پلیٹ میں تھوڑی سی گھاس تھی، ایک میں تھوڑی سی چنے تھے، ایک صاحب کے آگے چنے رکھ دیے، ایک صاحب کے آگے گھاس رکھ دی۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں یار اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہی دعوت کر رہے ہیں، تو کہتا سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ ہیں، آپ نے فرمایا تھا آپ وہ ہیں۔ اب میں سوچ کے گھر میں پکا تو بہت تھا لیکن یہی مناسب تھا۔ ایک یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ اہل علم کا، یہ نہ کہیں میر باقر داماد، تفاصیل کا وقت نہیں چکا، اب یہ میں اس لیے کہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے بچوں کی فرمائش، کسی نے علماء کے متعلق ایک دن مجھ سے سوال کیا تھا کوئی واقعات کا، تو ضمن یہ بات آ گئی، میر باقر داماد بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے بہت پیچھے ایک اخلاقی بہت بڑا ایک واقعہ ہے، لیکن وہ کسی اور مرحلے پر اگر زندگی نے کہ وفا کی تو انشاءاللہ۔ تو ایک اور علامہ ہلی جن کا نام آپ نے سنا ہوا تھا، وہ بچپن میں مجتہد تھے، دونوں شخصیات جا رہی تھی، سفر کر رہی تھی، گھوڑوں پہ سوار تھے،
اس علاقے کا والی وہ بھی ساتھ تھا. اب میر باقر داماد وہ تھوڑے سے قد کاٹ بڑا تھا, وزن زیادہ تھا, اور علامہ حلی سبق اور چھوٹے تھے, سمارٹ سے تھے, جو کہ کم عمر بھی تھے. تو وہ گھوڑے پہ سوار تھے دونوں. اتفاق سے علامہ حلی کا گھوڑا جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ آگے نکل گیا, فاصلہ ہو گیا. ان کا گھوڑا کچھ سست رو تھا, پیچھے رہ گیا. تو وہ والی جو تھے وہ فوراً وہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے میر باقر, ان کے پاس گھوڑا نزدیک کر کہتے ہیں کہ آغا یہ دیکھیے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کچھ کیا ہے, تو بہت بڑے عالم ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن بہرحال ساتھ میں رہنا تو اچھی بات ہے, مل کے چلتے, لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو جدا کر لیا, یعنی اپنی انڈیویجویلٹی یا اپنا امتیاز اور اپنا وہ نمایاں کرنے کے لیے تھوڑا سا فاصلہ کر لیا, آگے چلے گئے. تو بہرحال کوئی بات نہیں, تھوڑی سی بات کی. تو میر باقر داماد کہتے خبردار ایسی بات بھی نہ کرنا, آپ بھی جو ہے نا آرام سے چالیں, دو ذرا گھوڑے کو کہتے خبردار ایسی بات نہ کرنا, تمہیں نہیں پتا کہ اس وقت عالم اسلام اور عالم تشیع کا سب سے بڑا عالم ہے, اور ان کا گھوڑا اس بات سے خوش ہے کہ مولا کا ایک نائب حقیقی مجھ پہ سوار ہے, اور گھوڑا خوشی سے قدم بڑھا کے چل رہا ہے. اور اس کے بعد چند باتوں کے بعد, تاکہ پتہ نہ چلے, تھوڑا سا گھوڑا تیز کر کے ان کے ساتھ ملے. کہتے علامہ حلی دیکھیے بات ہوئی نا, آپ صرف عالم ہی نہیں, آپ تو گھوڑ سواری کے فن کو بھی جانتے ہیں, گھوڑا چلانا جسم ماشاء اللہ اللہ دینے والے, لیکن گھوڑا بھی ایسے ہی, تو کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو علامہ حلی ایسے ہی غضبناک کو کہتے ہیں کہ کیسے آپ کو ضرورت ہے یہ بات کرنے کی, پلیز ایسا مت کہیے. وہ ان کا جو وزن علمی ہے اور جو ان کا علمی مقام ہے وہ اتنا سنگین ہے, اور کہ اس کا بوجھ گھوڑا نہیں سہار سکتا. کیسے گھوڑا تیز چل سکتا ہے جس پہ میر باقر جیسی شخصیت بیٹھی ہو. دیکھیے کتنی اچھی تعبیر تھی ایک دوسرے کے بارے میں. اب میرے دوست وہ بھی ایک مثال تھی, علماء صوفی ہوتے ہیں, آپ اسی میں ہم فرض کر لیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ اخلاق اختیار کر ایک دوسرے کی مدد کرنی. اب اس بات کی طرف ہے سخا. وہ بندہ ایسے آپ لوگوں کی طرح مولا علی سے پوچھ کے مولا ایمان کیا ہے, مولا نے کہا شجرہ ہے, اصل یقین, فرع تقوی, اس کا بور حیا, اس کا پھل سخاوت. اب وہ بندہ آہستہ سے رسول اللہ کے پاس گیا, کہتے ہیں یا رسول اللہ نے ذرا بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا حب علی الایمان حب علی, علی کی محبت ایمان ہے. تو رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا جو علی نے بھی بتایا تھا کہ حب علی کو, اس کا اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ چار چیزیں ملیں, یقین ہو, اس کے بعد تمام دین پہ عمل ہو, پھر اس کے بعد انسان کے پاس حیا ہو, پھر انسان کے پاس سخا ہو, یہ چاروں لوازم ملے تو وہ کہلاتی ہے حب علی. حب علی کا نام لے لینا آسان ہے, دعویٰ کر لینا آسان ہے, مگر سوچ کر دعویٰ کرنا. اگر محب علی ہے تو یہ چار چیزیں پاس ہونی چاہیے, پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور مولا علی بھی کہیں گے کہ دیکھو میں وہ ہوں کہ مرضی پروردگار کم سے کم جو سودا کرتا ہوں تو مرضی پروردگار کا سودا کرتا ہوں. اب تو میری محبت کے دعوے دار ہو, میں مرضی کے بغیر راضی ہونے والا نہیں. واقعہ پتہ نا آپ کو, علامہ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا بات, سو رہا تھا کوئی خالص سونے والا, تو اتنے اللہ نے کہا وہ سونے والے سونا بیچے گا, تو کہا جو مالک ہے ایسا انکار نہیں ہو سکتا, کیا لے گا, کب تو اسے بھاؤ کیا کر جو تیری مرضی. تو کہا ٹھیک ہے ساری مرضی تیری ہوگی, سونا ہمیں دے دے. نفس ادھر گیا, ساری مرضیاں ادھر آئیں, یہ علی نے سودا کیا, اور اللہ نے سند لکھ دی قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مرضیاں علی نے لے لیں, نفس بیچ دیا. ایک اور سودا بھی ہوا تھا, غالباً سورہ توبہ ہے, إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ نے ان اللہ اشترى, اللہ نے خرید لیا
مومنین سے جو نقطہ اس میں یہ ہے، پہلے جانیں لیں پھر مال لیے. دنیا کے عام ڈیزاسٹر، تمام مصیبتوں کے موقع پہ کچھ بھی کرنا ہو پہلے مال دیے جاتے ہیں، جان کی ٹرن بعد میں آتی ہے کہیں. یہ وہ سودا ہوا، پہلے جانیں دیں مال بعد میں گئے، اور اس کے بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کو بے کر دی، جنت ان کے لیے ہے. اور پھر خدا کہتا ہے کہ اس سودے پہ خوشیاں مناؤ. وہ ساری حیات آگے چلتی ہیں. تو جنت کہاں گئی؟ کربلا والے نے جان دیا، مال دیا، جنت بے کرا لی. باپ نے نفس بیچا، مرضیاں لے لی. ہم جتنا اعمال بھی کرتے ہیں تو اسی لیے تو کرتے ہیں کہ یا اللہ راضی ہو جائے رضایت کے لیے، یا اس لیے کرتے ہیں کہ پھر راضی ہو جائے تو نتیجتاً جنت مل جائے. ارے رضی اللہ، ویسے دعا کرنے سے تو کرنی چاہیے، مگر اللہ کی رضایت نہیں ملے گی. مرضی لینی ہے تو وہ بک چکی، علی کو مل چکی، قرآن نے سند دے دی تو علی کے در پہ جانا پڑے گا. جنت لینی ہے تو حسین کے در پہ جانا پڑے گا. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نبی مولا، وسیع میرا، علی مولا، علی مولا. یہ علی کی محبت کی بات. اس کے بعد میرے دوستو اس میں ایک بات ہے کہ یہ یقین اس کے درجے ہیں. پہلے علم ہوتا ہے، اس کے بعد پہلے مطلب شوق چیز کا پیدا، شوق شدید، پھر اس کے بعد جو پڑھتے بالآخر اس چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے، پھر شوق شدید ہے تو پھر آگے وہ عشق میں جاتا ہے، شدو بننے لگے، سارے بھی یقین کی منزل آتی ہے. اس میں اب بحث کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن علم جو ہے میرے، علم کے بغیر کا بھی، میں نے رات میں بات کہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ ہمارے پاس رزق کے وسائل بہت ہیں لیکن ہمیں رزق کھانا نہیں آتا کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں. ہمیں رزق استعمال کرنا نہیں آتا، ہمیں اپنے رزق سے فائدہ اٹھانا نہیں آتا. ہم کھانے کے لیے پوچھتے ہیں جناب یہ چمچہ کیسے پکڑنا ہے. یہ پہلے ہمارے ایک ساتھی تھے آیت اللہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے وہ خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. تو وہ آتے نہیں، محرم میں کئی جگہ پہ ان کی مجالس، مختلف خطیب مختلف طرح کا. میں نے بڑا عجیب خطیب دیکھا، عام سے لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں اس درجے کی خطاب. اس کے بعد جو انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگ، وکیل اور اس طرح کے پروفیسر، ان میں ان کا علیحدہ خطاب. مجتہد لیول کے لوگ ان کے ایک فقط ان کے ساتھ ہوتے، وہ اس لیول کا. تو ہم نے طالب علم سے چند پاکستانی گزارش کی کہ ہمیں تھوڑا سا آئے. انہوں نے کہا مجھے اس جگہ میں پہنچنا ہے مثلا 10 بجے، تو وہ پابند تھے آپ لوگوں کی طرح، بڑی اچھی صفت ہے وقت کے. تو وہاں جانے کے لیے ہم نے، ہمارا ایک ساتھی تھا، انہوں نے بھیجا جاؤ کہ جیسے میرے ساتھ ٹائم تھوڑا تھا، وہ ٹیکسی لے کے آؤ. تو ہمارے پاس ٹیلی فون بھی نہیں تھا. وہ جو ٹیلی فون لگا ہوتا ہے سڑک کے کنارے پہ، اس میں جا کر اسے کٹ ڈال کے تو ٹیلی فون کر لو. وہ فوراً وہ ٹیکسی کے نمبر دی تاکہ وہ جلدی سے آ جاتے ہیں، پھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آپ کو لے جائیں. وہ چائے بھی ان کی ختم ہو گئی، اتنا لیوان ہوتا ہے چائے کا جو کعوہ سا. تو وہ آیا نہیں. ہمیں مجھے فکر ہوگی کسی اور کو، میں نے کہا جاؤ یا تو پتہ کرو ٹیکسی آئی کیوں. تو گیا تو وہ وہاں کھڑے تھے، سکہ لے کے کھڑے تھے. تو مجھ سے پوچھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ وہ مولوی صاحب آپ کو کمپیوٹر میں یہ چیزیں ضروری ہیں کہ مولا کے ماننے والے. علم کا مطلب یہ نہیں کہ ذرا وجہ رہو، تمام نوع علم جتنا ہو سکے حاصل کرنا چاہیے. اب وہ بیچارے وہاں کھڑے تھے. بھائی وہ فون کیا، کہتے فون تو بعد میں کروں، پہلے یہ بتاؤ پہلے ہینڈل پکڑنا ہے یا پہلے سکہ ڈالنا ہے. مگر 5 منٹ سے یہی سوچ رہے، کچھ تو کیا ہوتا، کچھ ہو سکتا. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ علم جو ہے، اس کون سا علم جو ہے، جو بات جو پہلی تھی آپ نے، میں نے شروع کی تھی کہ علم جو ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کھانا کیسے ہے، چمچ پکڑنی ہے، کیا کرنی ہے. یعنی ہمارا رزق جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے، اس میں بھی محتاج ہیں. کتنی بدبختی ہے. یہ بدبختی کہاں سے؟ چونکہ علم نہیں ہے. جب ہم علم کی طرف بڑھیں گے. اب بات ہوگی کہ علم، کاش کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا سکوں، مجھے اور کوئی پرابلم نہیں، گھڑی کا پرابلم ہے. تو اب یہ ہے کہ علم جو ہے، کون سا علم؟ علم 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 تم غور کرتے ہیں. میں نہیں تھا لیکن مجھے اتنا ڈاکٹر صاحب کے جو اس واز میں نظر آیا کہ پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس میں بھی اقرا علم کی اور علم بالانسان بالقلم.
علم الانسان ما لم یعلم کی شاید انہوں نے بات کی ہوگی، کیونکہ میں یہاں سے گزرا تو تھوڑا سا وہ حصہ کان میں پڑا. علم 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 علم، یہ تو آج ہر بندہ رٹ لگائے رہا ہے. لیکن یہ علم میرے دوستو، یہ علم کون سا علم جو ہے؟ میں نے فقط ایک جملہ کہنا ہے، اس کی تشریح پھر کبھی. آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ رہبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، بہت بزرگ شخصیت تھے. تو انہوں نے فرمایا، ان کے فرامین میں بہت مشہور فرمان کہتے ہیں بسا ہست کے علم حجاب میں شبہ، کہ یہ علم حجاب بن جاتا ہے. حجاب کس کو کہتے ہیں؟ پردہ. آپ ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے، بہت سے پڑھے لکھے لوگ، آپ سب طالب علم اسٹوڈنٹ، تو آپ کو تو پتہ ہے علم کا مطلب ہوتا ہے جان لینا. تو جان لینے سے تو چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. جب تک نہیں پتہ تھا پردہ ہے، نہیں پتہ اس میں کیا ہے، لیکن جب پردہ ہٹ جائے تو پتہ چل گیا ہاتھ ہے خالی ہے. اب علم پردہ اٹھنے کا نام ہے، جان جانے کا نام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پردہ اٹھے اور پردہ اٹھنے ہی کو آدمی کہے کہ وہ خود حجاب بن گیا ہے؟ تو پھر اٹھا کیا؟ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ لوگ متحیر ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. میرے دوست، علم اس وقت حجاب بنتا ہے، یہ ہم بدبختوں کی داستان ہے. ہمارا علم حجاب بن چکا. علم روشنی دیتا تھا، آج کیوں حجاب بن چکا؟ کہ جب جو جس کی غرض و غایت ہو، جب اس سے نظر چرا لی جائے اور وہ کام ہو رہا ہو تو وہ حجاب بن جاتا ہے. اب ڈاکٹری کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر پر پریشان نہ ہو، ناراض بھی نہ ہو. میں فقط مثال دے رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ مریض کو شفا دینا. جیسے پاکستان میں ہے کہ وہ بیچارہ کسی اور درد کے لیے جاتا ہے، اس کو گردے نکال لیتے، وہ اور کیا 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 ساری باتیں داستان میں نے نہیں سنانی، خبریں آپ ہمیشہ سنتے. ڈاکٹر کا مطلب تھا شفا دینا. خیر خواہ اگر رات کو 2 بجے کوئی ٹیلی فون کرے یا لاباری ہو رہی تو اپنا آرام چھوڑ کر مریض کو، یہ اس کی پروفیشنل ایک لائبلٹی ہے جو اس کو پوری کرنی ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ ڈاکٹری شفا کا سبب تھی. تو جب وہ گردے نکالنے لگے یا الی آخر وہ تمام جو برے کام ہو رہے ہیں، جو اپنے جن کو احساس نہیں اپنے پروفیشن کے تقدس کا، تو پھر ڈاکٹری شفا ہے یا ڈاکٹری جو ہے وہ سب سے بڑا جرم بن جائے گا. تو وہی ڈاکٹری جو شفا تھی جب غلط راستے استعمال ہو تو جرم بن جاتی ہے. اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا. آپ خود اچھے لوگ ہیں، پڑھنے والے اور فکر کرنے والے، ہر چیز کو اسی پہ مقایسہ کیجیے. آج میرے دوستو ہمارا علم حجاب بن چکا. علم ہے لیکن اس کی جملوں برکت کہاں ہے؟ جتنا قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، شبینہ پڑھا جاتا ہے، واز کیا جاتا ہے، 10 بندے مارے گئے، بم بلاسٹ ہو گیا، گلا کاٹ دی گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب کوئی بے حسی تاری ہے. اس کے بعد یہ علم حجاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس سے آگے بڑھ کر ایسا نہیں ہے کہ کوئی نمازی نہیں، نماز پڑھنے والا نہیں. کل یہ بات تھی نماز پڑھنے والا نہیں ملتا تھا، مسجد خارجہ مسجد پر ملتی ہیں، ہر طرف ٹوپی نظر آتی ہے. مگر وہ نماز کی جو اصل و غرض و غایت تھی کہ نماز بندے کو خدا سے ملاتی ہے، نماز زندگی کا قرینہ بتاتی ہے، نماز ایک صف میں معبود و ایاز کو کھڑا کرتی ہے، نماز نظام زندگی بتاتی ہے، نماز رسول کا مقام بھی بتلاتی ہے اور امامت کا احترام بھی سکھاتی ہے. تو اس نماز کی بجائے آج کیا ہے؟ سر تو جھکا ہے مگر دل میں جب میں تذلل کی آخری منزل پہ تو پھر بھی ہے کہ وہ مجھ میں عاجزی آئی ہو. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے سامنے؟ ٹھیک ہے مخارج کی رعایت ہونی چاہیے، یعنی عاجزی ہونی چاہیے. اگر نہیں اب نماز اللہ سے توسل نہیں ہوا. اس میں بہت سی باتیں تھیں لیکن وہ نہیں، مجلس آپ پڑھ دی ختم کر دی ایسے باتیں آپس میں فرینڈلی. اس کے بعد میں فل سٹاپ لگا کے تھوڑا سا اضافی ٹائم جوں گا جس کو کہتے. تو یہ نماز کی حالت. حج کی فلاسفی کیا ہے؟ چکر لگانا، واپس آنا اور طواف کا وہ خلاف کعبہ کا ٹکڑا، 2-4 بوتل کین بڑے بڑے اٹھا کے چاہے وہ جہاز والے بار پھینکتے رہے، ہم پھر التماس کرتے نہیں جی آپ زمزم لے جانا ہے. کیا یہ فلاسفی تھی؟ نہیں. کم سے کم ایک درس تو یہ تھا. یہ بات چونکہ ضروری ہے اس لیے میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کی یاد سے. حجر اسود کا بوسہ. کل رسول اللہ کہہ رہے تھے کوئی بت پرستی نہیں ہوگی، کوئی سٹون پرستی نہیں ہوگی. اب اللہ نے خود کہا ہے یہ پتھر نہ، میرا حکم ہے. بات پتھر کی نہیں ہوتی، بات لکڑی کی نہیں ہوتی، بات مسجد کی نہیں ہوتی، کعبے کی نہیں ہوتی، بات اللہ کے حکم کی ہوتی ہے. جہاں حکم نہیں ہے وہاں نہیں ہے. جو حکم ہے وہ ہے.
हम अपनी तरफ से शरीयत साजी न करें कि मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। ताबुत का मतलब ये जो है वो करो, जो हमने कहा है। वो पत्थर है, चाहे उसके पीछे क्या दास्तान है, उसका बोसा लो। बोसा क्या एहतराम है। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहु मिन तक़वल क़ुलूब। जो शाइरुल्लाह का एहतराम ताज़ीम और है, इबादत और है। जो ताज़ीम करे शाइरुल्लाह की, अल्लाह की निशानियों की, खास निशानियों की, वो दिलों के तक़वे का बायस है। उसका बोसा जा कर लो। अगर बोसा नहीं ले सकते, दूर से इस्तिस्लाम कहते हैं, उसकी तरफ हाथ करो और उसे चूम लो। जब भी वो तवाफ वो जो करते हैं ना, आपने देखा। अब जो बोसा लेने के लिए भी कोशिश करते हैं, चलो दूर से नहीं यार, हाथ तो लगा ले, आखिर आए हैं, इतना खर्च किया। तो जब हजर असवद के बोसा लेने के शौक में वो यूं उस तरफ बढ़ता है, लोगों को कोनी लगती है या नहीं लगती, तो कोनी भी लगती है, धक्का भी लगता है, कोई आगे कोई पीछे। अब ये धक्कम पेल में जिस बेचारे को कुछ सर पटक गया, कुछ कोनी लग गई, कुछ और उसके साथ कोई टकराव हुआ, तो ये नफरत की बिना पर मारना है। मुझे उसके साथ कोई दुश्मनी थी, मैं उसे कोनी मार रहा हूँ, वो उसको कोनी मार रहा है, नहीं। ये कोनी का मारना जो जाहिर में इख्तिलाफ नजर आता है, काम बंदा उसको देख कर उसको तबसर करे तो यही करेगा, ये कोनियाँ लग रही थी, सर टकरा रहे थे, क्या से क्या हो रहा था। लेकिन ये बिना पर नफरत नहीं था, बल्कि ये क्यों था, एक हदफ था। वो हदफ क्या है कि हजर असवद का बोसा लेना। अब हम उस अपने हदफ की तरफ बढ़ने की कोशिश में, अगर उस मुसाबके में कोई थोड़ा सा किसी को हो जाता है, तो इसका मतलब नफरतें और इख्तिलाफ नहीं। तो आज अगर इस्लाम में हमारा कोई ऐसा इख्तिलाफ हो जाए मजालिस में, न्याज ये न्याज वो, मौलवी साहब ये पढ़े वो न पढ़े, तो ये उस हदफ की तरफ जाने के शौक में इख्तिलाफ होना चाहिए, बिना पर नफरत नहीं होना चाहिए। एक तो दरस हज ये देता है, दूसरा ये है कि अगर अल्लाह के हुक्म के आगे जो इब्राहिम ने जज्बा दिखाया था, वो जज्बा इब्राहिमी पैदा हुआ या नहीं हुआ, ये फकत मैं तवाफ करके आ गया। अगर जज्बा इब्राहिमी पैदा ना हो तो क्या फायदा। तो मैंने बात को यहां पे खत्म कर दिया कि आज हज है और बहुत है, मगर माना से है जज्बा इब्राहिमी, लेकिन वो थोड़े बंदे जो मैं हमने दिखाए थे, थोड़े से नमाजी हैं, थोड़े से हाजी हैं, बाकी कुछ और थे। मगर उमूमी तौर पर हज है, मगर जज्बा इब्राहिमी नहीं है। नमाज है, मगर जिस खुदा के लिए पढ़ी जाती है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। और मैं अब अफसोस के साथ, ये मेरा दर्द दिल है, कोई इसको गलत न ले मेरे दोस्तों, हमारी और आपकी नहीं, कई जगहों में ऐसा है, या खुदा न करे कि ऐसा हो। इसको बात को यूं करते हैं कि हमें डर तो होता है, प्यारी चीज़ के बिगड़ने का इंसान को डर भी होता है कि अल्लाह न करे मेरा बच्चा गुमराह हो जाए, ये प्यारी है इतनी हमें। हम कहते हैं अल्लाह ना करे कि जैसे हज जज्बा इब्राहिमी नहीं, नमाज उसमें खुदा नहीं, अल्लाह ना करे कि आज़ादारी हो मगर उसमें हुसैन न हो, अल्लाह न करे कि हमारा मातम हो और उसमें खुद अब्बास न हो। हमने अलम तो पकड़ा हो, मगर दिल में वफाए अब्बास की धड़कन न हो। मैं पनाह मांगता हूँ ऐसी आज़ादारी से कि कहीं अगर ऐसा हो तो हमने इसको मेक श्योर करना है। आज़ादारी हुसैनी आज़ादारी, मातम अब्बास के अलम का। और ऐसे ही मेरी माँ बहनों बेटियों के, कोई डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, मैंने कोई बात की, वो बात नहीं इन्होंने बताई, नहीं कि उसकी वजाहत करूँगा। मैंने कभी किसी पर कोई हमला नहीं किया। हाँ, अपनी बात को थोड़ा सा आगे करने के लिए कभी कभी मिसालें दी जाती हैं, मुमकिन है कोई लफ्ज़ अगर रह गया तो उसके लिए मैं पेश की जो उसके लिए उज़रखाई कर लेती हूँ, लेकिन उसकी मैं तफसील करना चाहूँगा ताकि दिलों में डोट्स ना रहे। मेरे दोस्तों, मौला अमीरुल मोमिनीन सारी ज़िंदगी परचमदार इस्लाम रहे, अपनी जान को इस्लाम पे फिदा करते रहे, और ये कहते हुए दुनिया ने देखा अली को कोई परवाह नहीं है, अबू तालिब के बेटे को मौत पे जा गिरे या मौत उस पे जा गिरे। किसी ने कहा था कि मौला ये आपको डर नहीं लगता मौत से? तो कहते हैं कि मौत से मैं क्यों डरूँ, मौत का एक वक्त मुअय्यन है, अगर मैं डरता भी रहूँ तो जब आएगा तो आएगा, और जब वो नहीं है तो मौत मेरी खुद हिफाजत करने वाली है। क्योंकि हम मौला की इस बात से हमें भी कुछ थोड़ा सा, वो सबसे बड़ा डर तो यही होता है आज हमारे लिए। उसके बाद मौला अली को एक तमन्ना पैदा हुई, मैंने जिस तरह रसूलुल्लाह का साथ दिया है ऐसे ही मेरे हुसैन का साथ देने के लिए कोई होना चाहिए। बात आपकी सुनी अपने बेटे, अपने भाई अकील से, वो ख़ानदान तलाश किया गया, उस खातून की तलाश थी, और वो खातून ख़ास खातून थी।
کہ بی بی پاک نے بھی کچھ وصیتیں کی تھیں، اس میں اگرچہ دقت میں آدمی جائے لیکن بہرحال دوسری شادی کی وصیت کی تھی کس کے لیے تھی؟ اکثر یہی ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے کی تھی. اور جب شاعروں نے اب اس کو سوچنے کی کوشش کی تو کسی نے جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے تو پنجابی میں کہ مولا آپ کیوں بی بی آپ کیوں خواہش کر رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس شادی کروں؟ تو وہ کوئی خاص خاتون ہے تو اس شاعر نے کہا کہ اون دی پیشانی وچ دسدا ہے میں کو جوہر امن وفا دا. اون دی پیشانی وچ میں بی بی دیکھ سکتی تھی کائنات کے ذرے. اون دی پیشانی وچ دسدا ہے میں کو جوہر امن وفا دا. مینڈ چاہ کے بال کھڈے سی ہو اس قدر حسین دی ماں دا. اور اندر پتر کو رب سالار بنا سی تے مظلوم دی نیک سپاہ دا. کہ بی بی نے یہ کہا تھا مینڈی طرفوں آنکھیں چن غازی ہے بھی بوسا ماں زہرا دا. میری طرف سے اسے پیار دینا. عباس آئے میرے دوستوں. بچپنے کے واقعہ مسجد کوفہ ہے. مولا حسین نے پانی کی طلب کی تو مولا کا خادم کمبر جانا چاہتے تھے کہ ابھی کمبر نہیں نکلا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ عباس سر پہ جام اٹھائے ہوئے. چھوٹی سی سر پہ جام پانی چلتے ہیں تو پانی چھلک رہا ہے. اس سے کپڑے بھی تیار ہو رہے ہیں اور حسین کے لیے پانی لے کر آ گئے. جب علی مولا نے دیکھا تو ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. عباس کو آغوش میں لے گئے. عباس کو اتنا احساس ہے حسین کی پیاس. کہا کہ میری ماں مجھے یہی تو بتاتی ہے کہ بیٹا حسین خیال رکھنا. یہ ام البنین کی تربیت ہے. خود مولا علی اس بارے میں کتنے حساس تھے. فقط ایک جملہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. جب مولا علی 21 رمضان کی رات کو مولا علی اس دنیا کو ودا کر رہے تھے سب کے ساتھ خود حافظی کا وصیتیں کی. عباس کو پاس بلا. میں نے خود مکتب میں یہ پڑھا. عباس کو ساتھ بلا کے تو اس کے بعد عباس کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں. کہتے ہیں عباس بیٹا تمہاری وجہ سے قیامت کے دن مجھے بہت بڑی عزت ملنے والی ہے. عباس ایک دفعہ کہتے ہیں مولا بابا آپ زینت کائنات ہیں, میں آپ کا خادم ہوں, آپ کی وجہ سے تو دوسروں کو عزت ملتی ہے. مولا یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ کہتے نہیں عباس حقیقتاً تیری وجہ سے مجھے بہت بڑی عزت ملے گی اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. مگر بیٹا وہ راز یہ ہے کہ ایاک ان تشرب الماء کہ اذا کان یوم عاشورہ دخلت فی المشرع کہ عاشور کا دن ہوگا تو دریا میں داخل تو ہو جائے گا. ایاک ان تشرب الماء والحسین عطشان. بیٹا خیال رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پانی پی لے اور حسین پیاسا ہو, اس لیے کہ تجھے پتہ ہے نا کہ یہ حسین جو ہے یہ رسول کا بیٹا ہے, تو میرا بیٹا ہے. تو میرے دوست والی یہ درس دے رہے تھے. اس کے بعد وہ وقت آ گیا کربلا میں الاتش الاتش جیسے جیسے جاتے ہیں قاضی کے بازو سلامت ہاتھ جوڑ کر مولا مجھے اجازت دیجیے, مولا مجھے اجازت دیجیے. ایک وقت وہ بھی آیا تو عباس صاحب کیا کہتے ہیں مولا مجھ سے اللہ تش نہیں سنی جاتی, آپ سید الصابرین ہیں. مولا میں آپ کے خادم ہوں, میرا صبر ختم ہو گیا. مولا آپ سکینہ کی اللہ تش نہیں سنی جاتی. ہاں جب حسین نے دیکھا تو یہ جملہ کا آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ عباس میں تجھے کیسے اجازت دوں, تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے. انتا کبش القتیبہ تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے. تو اس وقت میرے مولا عباس نے کہا تھا مولا اب وہ فوج ہی کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین کو پتہ نہیں تھا. ایک جملہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ابراہیم ایک شخص نہیں تھا. کانا امتاً ابراہیم اپنے وجود میں ایک امت تھے. حسین یہی پہچانوا رہے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عباس ایک ہے. عباس اپنے وجود میں پورا لشکر کائنات ہے. میرے پیر پاس چونکہ وقت نہیں رہا میں تفصیل حضرت عباس کی شجاعت کی بیان کروں. کہا کہ ہاں پیاسوں کے لیے پانی لا. فوراً گئے. جب سکینہ سے کہا مشکیزہ لے کے سکینہ نے ڈال دیا, کندھے میں ڈال دیا. مشکل کشا کی پوتی نے عباس کی مشکل کشائی کر دی. میرے دوست ایسی مشق ڈالی کہ آج تک عباس کے ساتھ ہے, آج تک علم کے ساتھ ہے. اور ہمارے عباس بڑے عباس بہت جلدی سے جانا چاہتے تھے. اجازت ملی. مولا حسین نے کہا عباس تو جانتا ہے تو شبیہ حیدر کرار ہے,
کیا اپنی بہنوں کو آخری زیارت مولا حیدر قرار نہیں کروائیے؟ اتنی جلدی نہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے ان کے خیموں میں اپنے گھوڑے کو ٹہلاؤ اور اپنے گھوڑا جو ہے ان کے درمیان چلاؤ، تاکہ وہ تمہارے سہارے پہ انہیں خدا پہ توکل ہے، لیکن ظاہری وسیلہ تم ہو، تمہارے ساتھ سب کا ایک عجیب انس ہے، تمہارے پر سب کا ایک عجیب اعتماد ہے۔ عباس کیسے رخصت ہوئی میں بیان ہی نہیں کر سکتا میرے دوستو، اللہ کا چونکہ امر تھا، اللہ کا مقصد تھا بچانے کے لیے، اہل بیت نے عباس کو خدا حافظ کہا۔ اب اس کے بعد عباس نے آ کر ایک ہی کام کیا میرے دوستو، جو میں نے روایت میں پڑھا ہے، کہ مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور اس کے بعد مولا حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ یہ عباس کی وہ آرزو تھی، یہ عباس کی وہ تمنا تھی کہ جس کو عباس ضبط نہیں کر سکے، بے اختیار آگے بڑھ کر حسین کی پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ واللہ ہمیشہ دست بستہ رہتے تھے، اپنے آپ کو غلام کہلواتے تھے۔ جب یہ انداز دیکھا بوسہ لے کر چل پڑے، مولا حسین نے کہا عباس اپنے بیٹے فضل سے خدا حافظ نہیں کہو گے؟ جیسے ہی عباس زین سے اترے، حسین چاہتے تھے اتریں، جیسے عباس قبوس نے فضل کے لیے جھکے تو اب حسین نے بھی عباس کی داڑھی کو چومنا شروع کیا۔ حسین نے الوداع کہا، عباس مشت لے کر فرات کی طرف بڑھے۔ روایات کہتی ہیں کہ 4000 کا لشکر تھا جو اس پہ پابندی لگائے ہوئے تھا، اس کو روکے ہوئے تھا اس پہ کہ پانی تک نہ پہنچ پائے۔ بعض نے 10,000 کی تعداد بھی لکھی ہے، اور روایات یہ کہتی ہیں، بعض روایات کہتی ہیں کہ عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی چونکہ جنگ کی اجازت نہیں تھی، اور یہ بات میں مجلس میں نہ کہتا اگر میں نے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا یہ شعر نہ پڑھا ہوتا۔ بی بی بین کر کے کہتی تھیں جنت البقیع میں جا کر کہ عباس کاش میرے بیٹے تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی تو پھر کوئی تیرے نزدیک نہیں آ سکتا۔ اور جب بی بی شام کی اسارت گزارنے کے بعد مدینے میں آئیں تو جو ام البنین کے لیے تحفہ لائی تھی، تحفہ رسول خدا کے لیے لائی تھی، وقت نہیں ہے قبر رسول پہ وہ تحفہ رکھا تو قبر رسول میں زلزلہ آ گیا تھا۔ ایسے ہی ایک تحفہ اپنی ماں ام البنین کے لیے لائی تھی۔ پتہ وہ تحفہ کیا تھا؟ ذہن میں ایک چادر میں کچھ چیز چھپی ہوئی تھی، ام البنین کے سامنے رکھی۔ پتہ وہ ڈھال تھی، وہ نیزہ تھا جو عباس کے ہاتھ میں تھا۔ میرے دوستو تلوار نہیں تھی، تلوار ہوتی تو بی بی لاتی۔ بہرحال عباس نے اس لشکر کو اب جدا کیا، راستہ بنایا، فرات میں گئے، گھوڑا داخل کیا، مشق بھری۔ اب مشق بھرنے میں ہاتھ تو تر ہو گئے تھے، بعد چلو میں پانی لیا اور اس کے بعد آدھا کی طرف دیکھ کر اسے گرا دیا۔ مولا علی کے فرمان کو یاد کیا۔ حسین کے اور خود کہتے ہیں کہ کیف اشربو والحسین عطشان، اگر حسین پیاسے اور معہو یعنی سکینہ اور حسین پیاسے ہوں تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ انہیں دکھا رہے تھے کہ اسی پہ تمہارا قبضہ ہے۔ بات یہ نہیں کہ اس پہ تمہارا قبضہ ہے، بات یہ ہے کہ عباس پہ کسی کا قبضہ ہے، عباس پہ کسی کا قبضہ۔ اگر اجازت ہوتی ہے بذات مشق بھر کے نکلے، اللہ سے دعا کر رہے یا اللہ میری مدد کرنا، یہ مولا کی دعا کے جملے میں اس مشق کو قیام تک پہنچا سکوں۔ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے، میں نے اپنے وقت کی بطول سے وعدہ کیا ہے، میں نے حسین کی بیٹی سے وعدہ کیا ہے، اور سکینہ کے ساتھ دوسرے بہت سے بچے پیاس آس لگائے ہوئے ہیں۔ میرے دوست عباس سے دعائیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں نے حملے شروع کیا کہ خیام حسینی میں پانی نہ پہنچنے پائے، تو اس میں ایک ابن ازرق اس کی بات ہوتی ہے، یا ایک اور کسی نانجیب، اس کا نام مجھے نہیں آ رہا، زید بن ورقہ تھا، ان دو میں سے ایک نانجیب نے کمین میں چھپا ہوا تھا، کمین گاہ میں جھنڈ تھے کھجوروں کے درخت اس کے دریا کے ساتھ ساتھ، تو ایک وار کیا، حضرت عباس کا دائیں بازو قطع ہوا۔ جب دائیں بازو قطع ہوئے، روایت کہتی ہے عباس نے کوئی پرواہ نہیں کی، بازو کو نہیں دیکھا، مشق کو دیکھا، مشق سلامت ہے، کہا شکرا للہ، اس مشق کو فوراً بائیں بازو میں ڈالا، اور ایک بازو قطع ہونے کے بعد یہ جملہ میں چھپا نہیں سکتا کہ صاحبان مقاتل نے لکھا ہے
ایک बाजू कत्ल होने के बाद मशक भी संभाली थी, अलम भी संभाला था, न जाने किस तरह 855 लोगों को वो जानवासे ने जहन्नुम किया। और उसके बाद रास्ता बनाता हुआ घोड़ा खयाम की तरफ बढ़ रहा था कि हकीम बिन तुफैल अलैहिस्सलाम, उसने कहा अब्बास तो ले गए पानी। वो फिर एक दरख्तों के झुंड के पीछे, खजूर के झुंड के पीछे से निकला, बाएं बाजू पे वार किया। जब बाएं बाजू पे वार आया, अब्बास फिर कह रहे थे कि मेरे नफ्स परवाह न कर, बल्कि खिताब करके कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे पता है या रसूल अल्लाह आप मेरे साथ हैं या रसूल अल्लाह, मगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरीके से ये मशक मेरी खयाम में पहुँच जाए। या रसूल अल्लाह को खिताब किया, या रसूल अल्लाह आप मुझसे खुश हैं, मुझे पता आप मुझसे खुश, आप मेरे साथ हैं, मगर या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं मशक पहुँचा लूँ। मशक को दांतों में लिया, अपने सीने के नीचे रखा, घोड़े को मेज दी, कान में बात कर रहे थे कि घोड़ा जल्दी चलो, जितना तेज चल सकते हो चलो, ये मेरी आखिरी सवारी है। अब्बास के लिए जितना भाग सकते हो भागो। कि इतने में एक तीर आया, अरे सनसनाता हुआ तीर मशक में लगा, पानी बहना शुरू हुआ, अब्बास की आंख खत्म हो गई। खुदा आपको सुनाए, गम मजलूम है करबला के किसी गम में न रुलाए। जिंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पे शाम हो जाए। अगर 2 मिनट ज्यादा हो गया, अब्बास की मजलिस है, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी हर मजलिस को आखिरी समझ के पढ़ता हूँ। खुदा आपकी उम्र दराज करे, खुदा आपका पास बाबुल हवाई के सदके में आपकी हाइतों को पूरा करे। मेरे दोस्तों, अब अब्बास को कोई मकसद नहीं था खैमे जाने का। पता क्या, मैं इसको यूं ताबीर करता हूँ, मैं उलमा के अखबार नहीं यहाँ नकल कर सकता, वक्त नहीं है। घोड़े से ये कह रहे थे, घोड़ा मुझे वापस ले चलो, घोड़ा मुझे वापस ले चलो। मामला घोड़े ने तो पूछा होगा जुबानी बेजुबानी में, अब्बास अभी तो अमर था, जल्दी करो खयाम में, अभी वापस फौजों के हुजूम में मुझे ले चलो। जब फौजों के हुजूम में जिसके बाजू कटे हो जाएगा तो वो तो हमले करेंगे, तलवारें चलाएंगे, नेज़े मारेंगे। अब्बास आपके लिए बड़ा सख्त मंजर है, फौजियों के हुजूम में क्यों छुपना चाहते हो? ये वो आखिरी फेवर थी जो हुसैन को देना चाहते थे। घोड़ा तुझे नहीं पता कि हुसैन देख रहे हैं इस हालत में, मुझे घोड़े से उतरते हुए हुसैन कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैं नहीं चाहता कि सकीना का बाबा तुझसे उतरते हुए इस हालत में मुझे देखे। आपकी मोहब्बतों के एहतराम में मैं उतरते हुए कहता हूँ, आगे मेहदी माज़ंदरानी हज़रत अब्बास की शहादत पढ़ते थे, मगर ये जुमला नहीं पढ़ा। बीबी खातून ने क़यामत ख्वाब में आई, कहा कि मेहदी मेरे बच्चे की मुसीबत क्यों नहीं पड़ी? बीबी मैंने आपके बच्चे अब्बास ही की तो मुसीबत पड़ी है। कहा तुझे नहीं पता जो सवार उतरता है बाजुओं के सहारे, मेरे बच्चे के बाजू नहीं थे, तूने क्यों नहीं पढ़ा कि अब्बास कैसे? देखो मेरी हिम्मत जवाब दी, आखिरी जुमला सुन लीजिए। अब्बास उतर आए और एक दफा इतना कहा, अलैका मिन्नी सलाम, मौला मेरा सलाम, आप अब ज़हमत न करें मौला, मैं उतर चुका मौला, मैं दीन से उतर चुका। मगर जैसे ही हुसैन ने सुना, रिवायात कहती हैं अब्बास उतरे, 4 काम हो गए। एक काम ये हुआ अब्बास दीन से उतरे, दूसरा काम ये हुआ कि हुसैन से मसनद छूटी, अब्बास से जीन छूटी, अब हुसैन से मसनद छूटी। तीसरा काम क्या हुआ, खयाम में ज़ैनब के सर से चादर ढली। चौथा काम क्या हुआ, सकीना के हाथ से हिजाब छूटा। हुसैन चले, यूं ही जाना चाहते थे जैसे कासिम की लाश पे उकाब की तरह गए, मगर हुसैन उठते हैं तो एक नवा जुबान पे आता है, अलान इनका सरा ज़ाहरी वकल्लत ही रहती, हाय कमर टूट गई, अब मेरी राह मसदूद हो गई, राह चारा खत्म हो गई, वशम्मत भी आदू भी, अब मेरे दुश्मन मुझ पे तानाज़न होंगे, अब मेरे दुश्मन अब मेरे मुझ पे बातें करेंगे। हुसैन जनुआ पढ़ते हुए अब्बास की लाश पे गए। मैं यहीं पे बात को ख़त्म कर दूं, इंशाल्लाह फिर पढ़ूंगा। मेरे दोस्तों, अब्बास अभी अब्बास इंतज़ार में थे, कदमों की आहट आई, सलाम किया, मुझे आखिरी जुमला कहने दीजिए, सारी बातों को छोड़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह किसी मजलिस में करूँगा। बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं।
بہت بڑی مصیبت ہے، کربلا کو ہلا دینے والی مصیبت ہے۔ ساری باتوں کو چھوڑ کر مولا حسین کے چہرے کو بھی دیکھ لیا، آنکھوں سے تیر بھی نکلا۔ اس کے بعد مولا حسین نے خواہش کی تھی، کہتے ہیں عباس ساری زندگی تو نے ہمیں خادم نوکر کہلوایا، عباس تو ابن امیر المومنین ہے، عباس مجھے تمنا نہیں کہ تو مجھے بھائی کہے۔ آج کچھ حوصلہ بندھا جب تو نے میری پیشانی کا والیانہ بوسہ لیا کہ اپنے بھائی کی خواہش کو پورا نہیں کرو گے۔ کہا مولا ماں نے وعدہ لیا تھا تو اس وقت آواز آئی فاطمہ زہرا کی، میں ام البنین کی ضامن ہوں